السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی پیاری پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں عظیم ماؤں کا کردار جو اس سے پہلے ایک مرتبہ خطبہ ہو چکا ہے، آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے، یہ درجہ بہت بلند اور بہت بڑا مقام ہے۔ اس درجے کو دنیا کا کوئی بھی شخص پہنچ نہیں سکتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان ہستیوں کا تذکرہ کروں گا جن کے پیچھے ماؤں نے محنت اور قربانی دے کر ان کو وہ مقام تک پہنچایا تھا۔ ان میں سر فہرست میں آپ کے سامنے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا تذکرہ کروں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک عبادت گزار، نیک اور بہادر خاتون تھیں۔ حق گوئی ان کا وصف خاص تھا اور اپنی حق گوئی کے آگے کسی بڑے سے بڑے حکمراں کی جابریت اور ظلم کو بھی آڑے نہیں آنے دیتی تھی۔ انتہائی بہادر تھیں اور یہی بہادری اور حق گوئی انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی کبھی نہیں گھبراتی تھیں۔ عمر کے بالکل آخری مرحلے میں جبکہ ان کی عمر 100 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، ان کے بیٹے عبداللہ نے حال پوچھا تو بولی، بیمار ہوں، میری تمنا ہے تم لڑ کر قتل ہو جاؤ اور میں صبر کروں تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج بن یوسف ظالم حاکم سے جنگ لڑی اور شہید ہو گئے۔ اپنے شہید بیٹے کو دیکھ کر حضرت اسماء نے کہا تھا، اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی شہید کی ماں کہہ کر پکاری جاؤں گی۔ یہ جذبہ دیکھیے، یہ قربانی دیکھیے ایک عورت ذات کے اندر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شہید دیکھنا پسند کیا لیکن بزدلی کی حالت میں زندگی گزارنے کو گوارا نہیں فرمایا۔ امام سفیان ابن عیینہ جو ایک مشہور محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی والدہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کے شاگرد تھے۔ امام سفیان کی والدہ علم دوست یعنی علم سے محبت کرنے والی اور متقی پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی بڑی فکر رہتی تھی۔ ان کے ایک شاگرد وکی ابن جراح کا بیان ہے کہ ان کی والدہ ان سے کہا کرتی تھیں، پیارے بیٹے تم علم حاصل کرو، میں کپڑے سی کر تمہاری ضروریات پوری کروں گی۔ بیٹے جب تم 10 حدیث لکھ لو تو اپنے بارے میں غور کرو اور دیکھو کہ چال چلن، تحمل اور وقار میں اضافہ ہوا یا نہیں۔ اگر یہ باتیں نہ دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ علم تمہارے حق میں مضر ہے، نافع نہیں ہے۔ بیٹے کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی کے لیے کی گئی اس قربانی کا نتیجہ یہ تھا کہ امام سفیان حجاز مقدس کے بڑے مقبول عالم ہوئے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے علم کی پیاس بجھانے کے لیے لوگ جوق در جوق امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ان کی والدہ کی شب و روز دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر امام مالک اور امام سفیان نہ ہوتے تو حجاز سے علم ہی ختم ہو جاتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں۔ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، محدث، فقیہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کان الشافعی کالشمس للدنیا والعافیت للناس۔ امام شافعی دنیا کے لیے سورج اور لوگوں کے لیے عافیت یعنی شفا کے مانند تھے۔ تاریخ بغداد۔ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما رأیت مثل الشافعی، میں نے امام شافعی جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔
وہ علم حدیث کے امام، اصول فقہ کے بانی، زبان و لغت کے ماہر اور فقہ و اجتہاد میں بے مثال تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے بیوگی یعنی کہ بیوہ ہونے کی حالت میں تنگ دستی کے باوجود اپنی ساری توجہ بیٹے کی تعلیم و تربیت پر لگا دی تھی۔ غربت کی وجہ سے کتابیں نہیں خرید سکتے تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درختوں کے پتوں، ہڈیوں اور کھجور کی چھال پر لکھ کر یاد کرتے۔ یہ سب ان کی والدہ کی حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا اثر تھا۔ بیٹے کو علم سکھانے کا اتنا شوق تھا کہ ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹے حصول علم کو چھوڑ اور کچھ کما کر لا تاکہ دونوں کا پیٹ بھر سکے۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے ماں نے قرض تک لیا اور اپنا سامان گروی رکھ کر بیٹے کو تعلیم دلائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی شخصیت اس بات کی روشن مثال ہے کہ ایک نیک اور باشعور ماں اپنی محبت، صبر اور دعا کے ذریعے اپنے بیٹے کو امت کے لیے چراغ ہدایت بنا سکتی ہے۔ یہ وہ مائیں تھیں میرے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے اسلامی ماں اور بہنوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی وقت دیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی یہ دولت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی فرصت کے لمحات دیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کل قیامت میں حشر کے میدان میں سرخرو ہو اور لوگ عش کرے اور رشک کی نگاہوں سے دیکھیں تو آپ کو بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیجیے کہ بچے کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک بچے کو آپ علماء اور صلحاء اور متقی اور محدث نہیں بنا سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو بنا سکتے ہیں کہ بچہ آخری وقت تک اپنی ایمان اور اسلام کی حفاظت کر سکے، سنت و شریعت کی ترویج میں وہ اہم کردار ادا کر سکے اور اپنے اسلام کے ڈنکا پورے عالم میں بجا سکے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر